حضرات گرامی قدر، دین اسلام کے اندر عقائد کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو عبادات کے اندر سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نماز کا سوال کریں گے۔ یقیناً نماز دین اسلام کا بہت اہم اور بنیادی رکن ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نماز کی فضیلت وغیرہ تو بیان نہیں کروں گا، وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بعض لوگ پڑھ پاتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا اسلام کا رکن ہے جو ہمیں ہر روز دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی ارکان ہیں، روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، 1 مہینہ، حج زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ صاحب حیثیت پہ فرض ہے، باقیوں پر نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب آدمی ہوگا صرف وہ زکوٰۃ دے گا، باقیوں کو صرف ان کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مختصر مطلب یہ ہے کہ نماز بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے وہ کمیاں، وہ کوتاہیاں، وہ خرابیاں، وہ نقص بیان کروں گا جو عام طور پر ہم نماز کے اندر کرتے ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے یہ شروع کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کمیوں کوتاہیوں کو سننے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو اس امت میں ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین گروہ تھا، ان کے اندر بھی سارے صحابہ کوئی عالم نہیں تھے، سارے صحابہ کو تمام مسائل کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتے تھے، اور جب انہیں حق پتہ چل جاتا تھا پھر وہ ڈنکے کی چوٹ اس حق کو مانتے تھے، عمل کرتے تھے اور اس کی دعوت دیتے تھے۔ ضد کا، انا کا، تکبر کا مسئلہ نہیں بناتے تھے۔ انہیں اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ کسی نے ہماری خامی بیان کیوں کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 ہجری تک، یعنی کہ ایک لمبے عرصے تک یہ فتویٰ دیتے رہے کہ جی جنبی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک وہ پاک صاف غسل نہ کر لے، پاک صاف نہ ہو جائے۔ لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً غلطی کی تصحیح کی، اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ پر رحم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حالت جنابت میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے، تو سحری کھائی جا سکتی، روزہ رکھا جا سکتا، بندہ بعد میں نہا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزارے، بڑا دین سیکھا، نہیں۔ ان کی کامیابی کا راز یہ تھا سمعنا و اطعنا، سنتے تھے، عمل کرنا شروع کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے کہ واقعی یہ بات رسول اللہ نے کی ہے، فوراً سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ یہ ان کی کامیابی کا راز تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، مسجد نبوی کے امام، 4 مشہور اماموں میں سے، موطا امام مالک حدیث کی بڑی بہترین کتاب انہوں نے لکھی۔ 70 علماء نے ان کو مسند پر بیٹھ کر درس دینے کی، پڑھانے کی اجازت دی، تب جا کر وہ بیٹھے۔ اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے علماء کی تصدیق، ان ساری چیزوں کے بعد ایک مرتبہ سے ایک عورت آئی، اس نے وضو کے حوالے سے پوچھا تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے ان کو پاؤں دھونے کا طریقہ بتا کے بات ختم کر دی۔ ان کا ایک شاگرد ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں سے اور فلاں صحابی سے یہ روایت بیان کی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں اپنی شنگلی انگلی سے بیچ میں مسح کیا کرتے تھے۔ اس دن کے بعد وہ خود بیان کرتے، حالانکہ شاگرد ہے لیکن وہ خود بیان کرتے کہ امام مالک سے جب بھی کبھی کسی نے فتویٰ پوچھا، جب بھی کسی نے وضو کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ انگلی بیچ میں کیا تھی۔ یہ ان کی کامیابی کا راز ہے۔ سمعنا و اطعنا، سن لیا، اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ یہ باتیں سننی ہے کہ کہیں جو بھی کمی کوتاہی اگر ہمارے اندر ہے تو ہم دور کریں، اور
تو ان کمیوں کوتاہیوں کو دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ ان کمیوں کوتاہیوں سے بچ سکے، اپنی بھی نماز کی اصلاح کریں، دوسروں کی بھی نماز کی اصلاح کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ ایکٹیویٹی کیا کرتے تھے آپس میں، کریٹیو ایکٹیویٹی، ایک دوسرے کو اپنی نماز چیک کروایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً، بھائی یار ایسا کہ تو میری نماز چیک کر، میں نماز صحیح پڑھتا ہوں، کیونکہ انسان کو تو نہیں نا پتا وہ جب رکوع کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، سجدہ کر رہا ہے صحیح اس کی کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے، تو اکثر ایک دوسرے کو اپنی نماز چیک کروایا کرتے ہیں۔ یہ کریٹیوٹی ہم میں غائب ہو چکی ہے، تو ہمیں آج سیکھنا بھی ہے، اور کسی دن جس دن کوئی ٹائم ملے مسجد کو 10-15 منٹ پہلے آ کے یا بعد میں قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے کر سب میں آپ کے سامنے نماز پڑھنے لگا ہوں، میری غلطیاں آپ نے نوٹ کرنی اور مجھے بتانا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا غلطی ہے، اور یہ چھوڑنا نہیں ہے، ہر 2-4 ماہ بعد 6 ماہ بعد سال بعد ضرور اپنی نماز چیک کرواتے رہا کر تاکہ کمیاں کوتاہیاں دور ہوتی رہیں۔ بہرحال آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آج طہارت کے مسائل بیان نہیں کروں گا، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، تو میں صرف نماز کے ریلیٹڈ جتنی غلطیوں کو بیان کرتا ہوں۔ نماز کی سب سے پہلے آغاز سے ہم شروع کرتے ہیں ٹائم سے، تو نماز کا ٹائم شروع کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، دن میں 5 مرتبہ وہ ایک خاص وقت میں آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ اگلے دن پھر وہ آئے اور پھر انہوں نے خاص وقت پر آ کر 5 وقت دفعہ آ کر نماز پڑھائی اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے لیے ان ٹائم اوقات کے اندر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ پہلے دن جو نمازیں پڑھائی تھی وہ اول وقت میں پڑھائی اور اگلے دن 5 کی 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائی، اور بتایا کہ اس اول وقت سے لے کر اس آخر وقت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے فرض نماز کا ٹائم رکھا ہے، اس کے اندر وہ اس کو ادا کرے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز کے اوقات بتائے گئے۔ نماز کے اوقات ہیں کیا؟ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب فجر طلوع ہو جاتی ہے، 2 روشنیاں نکلتی ہیں مشرق سے، وہ پھیلتی ہیں آسمان پر، تو بہرحال جب فجر طلوع ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، زوال آ جائے، یعنی کہ بالکل عین درمیان میں سورج گیا، اس کے بعد جب وہ ڈھل گیا تو نصف النہار کا وقت ختم ہو گیا، نصف النہار میں دن کا جو وقت تھا وہ ختم ہوا، جیسے زوال شروع ہوا تو ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، جیسے آج کل تقریباً 12:10 میں 12:15 میں سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، تو اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور جب 2/3 اس کے قد سے ڈبل سایہ ہو جائے اس سے پہلے اس وقت تک عصر کا ٹائم رہتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہوگا مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اوقات ہے 5 نمازیں۔ اب یہاں پر غلطی کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی 2 مرتبہ آخر وقت پر نماز نہیں پڑھی۔ ایک دفعہ پڑھی کب؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی، بتانے کے لیے کہ یہ آخری وقت ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی، عام روٹین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کیا کرتے، اور یہ ویسے بھی کامن سینس بھی ہے۔ آپ خود دیکھیں، آپ کے اوپر ایک چیز فرض ہو گئی ہے تو آپ اس فرض کو جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دیں، جتنے بھی فرائض ہیں، کوئی بھی فرض، مثال آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہے تو بہتر سب سے پہلے ٹائم سے حج کر لیں۔ آپ کا بچہ جوان ہو گیا، سب سے پہلے آپ اس کی شادی کر لیں۔ مطلب جو بھی ضرورت، جب کوئی چیز فرض ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس فرض کو ادا کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو مثال کے طور پہ ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 2 بجے، اب وہ اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے تو اللہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم تو نے کیوں نہیں نماز پڑھی تھی؟ جب وقت جو شروع ہو چکا تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اپنے فرائض کو جتنا جلدی ہو سکے ادا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین بھی یہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر خرابی یہ ہے ہم نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تھوڑا سا غور کیجئے گا، فجر کی نماز رمضان کے اندر ساری مساجد، جتنی بھی مساجد ہیں، سب کی اذان کا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے، سارے ایک ہی ٹائم پہ اذان دیتے ہیں۔ اچھا اذان ہو گئی، اذانیں عام دنوں میں بھی آلموسٹ وہی ٹائم ہوتا ہے، ہاں کوئی بندہ لیٹ اٹھے، موزن مسجد میں لیٹ آئے تو ایک الگ بات ہے، ٹائم سب کا وہی ہوتا ہے،
کیونکہ پورا سال روزے گھومتے رہتے ہیں، کبھی بھی اس میں اختلاف نہیں ہوا. لیکن اب کوتاہی دیکھیں، رمضان میں اذان ہوئی، آپ نے 20 منٹ انتظار کیا، 20 منٹ کے بعد نماز کھڑی کر دی. ٹھیک ہے، عام حالت میں چلو بندہ سویا ہوتا ہے، 20 منٹ سے 25 منٹ کر لو، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کر لو. لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان کے گھنٹے بعد جا کے نماز کھڑی کی جاتی ہے. ہمارے اپنے علاقے میں، میں تو کہتا ہوں نوٹ کرتا ہوں، ہمارے اپنے علاقے میں 50 منٹ اذان ہونے کے 50 منٹ بعد جا کے نماز کھڑی ہوتی ہے. ایک مسجد میں پورے گھنٹے کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ ہم جب فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے تو اندھیرے کی وجہ سے ہم عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھی کہ کون آ رہا ہے. یہ تو پتا چلتا تھا کوئی عورت آ رہی ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے. ہم اتنا لیٹ کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ جب باہر نکلتے ہیں تو دن چڑھا ہوتا ہے ایک ساتھ. تو یہ کوتاہی ہے، ہمیں اس چیز کو دور کرنا ہے. نماز کو جتنا جلدی ہو سکے اول وقت میں ادا کریں. اذان ہونے کے 15-20 منٹ کے اندر آپ نماز کو کوشش کریں ادا کرنے. زیادہ سے زیادہ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ لیٹ کرنا مناسب نہیں. اسی طرح ظہر کا ٹائم اب 12-15 پہ شروع ہو جاتا ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھ لو، لیٹ کر کے پڑھ لو. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو آدھا گھنٹہ اور لیٹ کر لیں، 1:45 بجے پڑھ لیں، 1 بجے پڑھ لیں. اس سے زیادہ پھر اب نماز کو لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے. جب شروع ہو گیا نماز کا ٹائم، اگر 10-15 منٹ بعد 20 منٹ بعد آپ آدھے گھنٹے تک نماز کو ادا کریں. تو یہاں پر کوتاہی یہ ہے کہ 12:10 پہ یا 12:05 پہ زوال ہو جاتا ہے، جبکہ ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے بعض جگہوں پہ 1:15 بجے، بعض جگہوں پہ 1:30 بجے. میں اذان کی بات نہیں کر رہا، میں نماز کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح جب انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے، یہ وقت آج کل تقریباً 3:25 پہ 3:32 پہ 3:30 بجے ٹائم ہو جاتا ہے. لیکن ہم اتنا لیٹ کرتے ہیں نماز کو کہ بعض جگہوں پہ نماز 5 بجے جا کے پڑھی جا رہی ہے. یہ کوتاہی ہے میرے بھائی، سراسر کوتاہی ہے، بالکل عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ آپ فرض نماز کو لیٹ کر رہے ہو. مغرب کی نماز، اب مغرب کی نماز جو ہے اذان ہوتی ہے، سب کا ٹائم ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن جیسے عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اذان ہو گئی، لوگ آئے، آ کے سونا شروع ہو گیا. مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی، تھکے ہوتے تھے. تو صحابہ نے آواز دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو لوگ سونا شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ اللہ کے رسول آ جائیں، عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لوگ اب سونا شروع ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہا، لوگوں تم سب سے بہترین امت ہو، اس وقت اللہ کی عبادت کرتے ہو جب کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. کسی بھی مذہب کے اندر، نہ عیسائیت میں، نہ ہندوازم میں، نہ یہودیت میں، نہ مجوسیوں میں اس وقت عبادت نہیں ہوتی رات کے وقت. لیکن یہ اس امت کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نماز اس وقت دی جب لوگ سونے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے نماز پڑھ کے سوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھو. اب یہ حدیث آ گئی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، انسان جب بھی سنت سے دوری اختیار کرے گا، انسان جب بھی بدعت کے اندر ملوث ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ برکت چھین لیتا ہے، برکت چھین جاتی ہے اس سے. اب ہم نے کیا کیا؟ فجر کو لیٹ کیا، ظہر کو لیٹ کیا، عصر کو لیٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی سزا دی. اب ہم جو نمازیں ٹائم پہ پڑھنی تھی ان کو ہم لیٹ کرتے ہیں، جس نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا تھا اس کو ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں. عشاء کی نماز مساجد میں اکثر جیسے ہی ٹائم شروع ہوتا ہے اگلے 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لی جاتی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ سارا دن تو تم نے لیٹ پڑھی تھی، تو عشاء کی کیوں جلدی پڑھی؟ جی نیند آئی ہوتی ہے، لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے جی جلدی پڑھ لیتے ہیں. ایسی رسم چلی کہ اب تو سونے کا اتنی جلدی کانسیپٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود عشاء کی نماز بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ساری نمازیں اول وقت میں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز کو ادا کیا کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں نماز پڑھی. اور عشاء کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر کر کے پڑھتے تھے تاکہ اس امت کا خاصہ رہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں ہم عبادت کر رہے ہیں. بہرحال یہ نماز کے اوقات تھے. نماز کے اوقات کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں اذان کی. اذان کے معاملے میں ہماری کوتاہی یہ ہے، سب سے پہلے ہم اپنی کوتاہی کی بات کرتے ہیں. اوورآل جب اذان ہو جائے
تو ہمارا کام یہ بنتا ہے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں، سارے کاموں کو چھوڑ کر۔ کوئی کام بھی آپ کر رہے ہیں اپنے کام کو ادھر ریوائنڈ اپ کریں اور فوراً مسجد میں آئیں۔ یہ جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا نا کہ ابھی اذان ہوئی ہے 15 منٹ بعد نماز پڑھی ہوگی، سوئی کو دیکھتے رہتے ہیں، میرے بھائیوں یہ بہت ہی غلط رسم ہے، غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نہ گھڑیاں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی، اس کے بعد لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیا کرتے تھے، کوئی فکس ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ کمی کوتاہی کو دور کرنا ہے، جیسے ہی اذان ہو ہمیں مسجد میں آنا ہے۔ اب آتے ہیں اذان کی طرف۔ اذان کے اندر کوتاہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اذانیں سکھائی ہیں، ایک ہے اقہری اذان جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں، ایک ہوتی ہے دوہری اذان۔ اگر اقہری اذان ہوگی تو تکبیر بھی اقہری ہوگی، یعنی کہ تکبیر کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے کلمات ایک ایک مرتبہ کہے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں اقہری تکبیر۔ اقہری اذان اقہری تکبیر، دوہری اذان دوہری تکبیر۔ لیکن یہاں پر بھی ہماری غلطی ہے، ہم دوہری اذان کو پہلی تو بات ہے مانتے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ، اکثر معاشرے میں لوگ مانتے ہی نہیں۔ تو بھائی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خود دوہری اذان پڑھا کرتے تھے۔ دوہری اذان کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچنے کے بعد دوبارہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شروع کرتی ہے۔ اس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ ٹوٹل 4 مرتبہ آئے گا اذان میں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی نماز اذان میں 4 مرتبہ آئے گا، اس کو کہتے ہیں دوہری اذان۔ اس میں شہادتین 4 مرتبہ آتی ہیں۔ تو یہ دوہری اذان پہلی بات ہے معاشرے کے اندر بڑا اس کا کانسیپٹ خراب ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے دنوں میں نے ایک مسجد میں اذان دی، تو میں ادھر ایز اے مہمان گیا ہوا تھا، تو میں نے ویسے اذان دی تو اذان دوہری دے دی، مسجد کے باہر محلے کے لوگ آگے لڑنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی غلط بات ہے، کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی دوہری اذان دیا کریں تاکہ لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ عام ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دوہری اذان بھی دیا کرتے، اقہری بھی جائز ہے دوہری بھی جائز۔ تو جب کوئی چیز سنت مردہ ہو رہی ہو نا تو پھر اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ دوہری اذان کبھی آپ کو موقع ملے تو دوہری اذان بھی دیا کریں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم سے اچھی نعمت چھینی، ہم اذان اقہری کہتے ہیں، تکبیر دوہری کہتے ہیں۔ ہماری تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دوہری تکبیر ہے، یہ اقہری اذان کے ساتھ نہیں ثابت۔ جب اذان اقہری تکبیر اقہری، اذان دوہری تو تکبیر دوہری، لیکن ہمارے معاشرے کا عجیب رواج ہے، اذان اقہری کہتے ہیں دوہری کو مانتے ہی نہیں، اور تکبیر دوہری کہتے ہیں اقہری تکبیر کو نہیں مانتے۔ حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دوہری تکبیر کہا کرتے تھے جب کبھی وہ دوہری اذان کہتے تھے۔ تو دوہری تکبیر کیسے ہوتی ہے؟ اذان کی طرح، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جسے ہم عام طور پہ بعض مساجد میں سنتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، دوہری اذان دینا بھی جائز ہے اور دینی بھی چاہیے، اقہری تکبیر کہنا بھی جائز ہے اور وہ کہنی بھی چاہیے۔ اقہری اذان اقہری تکبیر، دوہری اذان دوہری تکبیر۔ تو خیر اس خرابی کے بعد ہم آگے آتے ہیں، اذان کے بعد اب آتی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پھر کوتاہی ہماری جو ہے وہ یہ کہ ہم مسجد میں جب آتے ہیں آ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سوئی پہ سوئی چڑھ گئی ہے، کتنے گئے مولوی صاحب، امام صاحب کتنے لبو کہاں گئے؟ تو اللہ کے بندو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھڑی نہیں تھی کہ سوئی پہ سوئی چڑھے تو بندہ ادھر موجود ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اچھی بات ہے امام صاحب کو موجود ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے آپ بیٹھیں ویٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر تک وہ وضو کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، جتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے اذان نماز کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرض نماز لکھتے ہیں۔ مطلب آپ نے پورے 15 منٹ اگر انتظار کیا تو اللہ کے ہاں آپ نے پورے 15 منٹ فرض نماز پڑھی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس چیز کو آپ کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں، تو آپ لوگ ویٹ کیا کریں، تو 4-5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھے رہیں۔ جب امام صاحب آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا، صحابہ کرام آتے تھے وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، سنتے پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، دعائیں کر رہے ہوتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے وہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو امام صاحب کے لیے تو ضروری نہیں کہ سوئی پہ سوئی چڑھے تو تو 4-5 منٹ ویٹ ہو بھی جائے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی ایسے موقع پر اکثر کیا کرتے ہیں، او مولوی صاحب نماز لیٹ ہوتی پئی ہے، وہ گناہ ہوتا پیا۔ اور اللہ کے بندوں کی نماز لیٹ نہیں ہو رہی، کہ 2-4 منٹ سے نماز لیٹ ہوتی بھی نہیں ہے۔
تو اپنے مزاج کو بدلیں. کہ غلط بات ہے مسجد کے اندر شور شرابہ کرنا, غصہ کرنا, امام صاحب کے ساتھ بول رہا, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ 5-7 منٹ لیٹ بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ویٹ کریں. اس کے بعد بہرحال نماز شروع ہو گئی. اب نماز شروع کرنے سے پہلے یہاں پر ایک اور چیز, ہم جو لوگ یہ طرز عمل رکھتے ہیں نا, سوئی پہ سوئی چڑھے گی تو گھر سے بھاگیں گے, جلدی جلدی آئیں گے نماز میں شامل ہو جائیں گے. یقین کریں نماز میں خوشو خضوع نہیں رہتا. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو نماز کا مزہ آئے, نماز میں دنیا کے خیالات نہ آئیں, آپ آج ہی پریکٹس کر کے دیکھیں. اذان ہو, سارے کام چھوڑ دیں, وضو کریں, نماز کے لیے مسجد میں آئیں اور آ کے سنتے پڑھیں اور تھوڑی دیر ویٹ کریں اور اپنے ساتھ یہ تیار کریں کہ نماز ختم ہونے کے 5-10 منٹ بعد میں نے گھر جانا ہے. میں نے بیٹھے رہنا مسجد میں, جو مرضی ہو, جیسے ذکر و اذکار کروں گا, بیٹھا رہوں گا, میں نے بیٹھ کے جانا ہے. جب آپ کو پتا ہوگا نا میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, آپ کی نماز میں خیالات نہیں آئیں گے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, گھر سے بھاگے بھاگے آتے ہیں, دماغ ابھی گھر کے کاموں میں ہوتا ہے, اسی طرح آگے نماز میں شروع ہو جاتے ہیں, وہ خیال دماغ تو ابھی پیچھے ہی تھا. تو اس طرح آپ کے نماز میں خوشو خضوع نہیں رہے گا. اگر آپ پہلے آئیں گے, سنتے پڑھیں گے, اہتمام کریں گے, تو سنتوں کے اندر اندر آپ کا دماغ آہستہ آہستہ نماز کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. آپ فرض نماز کے لیے بہت اچھی طرح تیار ہو جائیں گے. تو بہرحال اس طرح سے ہم کو ضرور اپنا کر دیکھیں, وقت سے پہلے آیا کریں, نماز کا انتظار کیا کریں. اب آتے ہیں نماز شروع کرنے کی طرف. اب نماز شروع کرنی ہے تو کھڑے کب ہونا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے بندہ تکبیر مکبر, جب حی علی الصلاۃ کہے گا نا, تب لوگوں نے کھڑے ہونا. حالانکہ یہ بالکل ایسے غلط رسم, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف, اپنی نماز کی جگہ کی طرف بڑھنا شروع ہوتے تھے, چل پڑتے تھے نا, تو ہم کھڑے ہو کے اپنی صفیں سیدھی کرنا شروع کرتے تھے. ہم جب دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے ہیں اور مصلی کی طرف آ رہے ہیں, تو ہم فوراً اپنی صفوں کو درست کرنا شروع کر دیتے تھے اور صفیں درست کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو صفیں درست کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی, پھر کتنی کو دیر میں آپ کتنی کو صفیں درست کرو گے. اسی لیے خدا را جب دیکھیں کہ امام صاحب مسجد میں داخل ہو گئے, وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے, جب وہ چل پڑے آپ بھی کھڑے ہو گئے, اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد اب صفیں درست کرنے کا مسئلہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے, نماز کا یہ حصہ ہے صفیں درست کرنا. جو بندہ اپنی صف صحیح نہیں کرتا, وہ بندہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے کہ وہ اپنی نماز کے ثواب میں کمی کر رہا ہے. مطلب نماز ایک 100 نمبر کا سمجھ لے پیپر ہے, تو سمجھے اس کے 10 نمبر 20 نمبر تو صف کی وجہ سے کٹ گئے. یہ بڑا اہم عمل ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے, صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ صفوں کے درمیان چکر لگا کے چیک کیا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی ہے کہ نہیں سیدھی. مطلب ہم جب امام جہاں چونکہ رواج نہیں ہے, شرم آتی, سیدھی سی بات نہیں, ہماری بھی کوتاہی ہے. اللہ کے نبی صفوں کے درمیان میں جا کے چل کے دیکھا کرتے تھے صف سیدھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اس صفوں کو درست کرنا بڑا ضروری عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی لوگوں کی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 2 بندے رکھے ہوئے تھے, منتخب کیے ہوئے تھے کہ جب لوگ صفیں بنا لیں, تم لوگوں نے پیچھے چیک کرنا ہے صفیں درست ہوئی ہیں. جب صفیں درست ہو جائیں گی تو مجھے بتا دینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے, لوگ اپنی صفیں درست کرتے, حضرت عمر انتظار کرتے رہتے, یہاں تک کہ وہ 2 بندے آواز دیتے امیر المومنین. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا امیر المومنین صفیں درست ہو گئی ہیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کیا کرتے. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں ہماری بھی غلطی ہے, اماموں کی بھی غلطی ہے, ہم اس چیز کا زیادہ فوکس نہیں کرتے. تو بہرحال یہ آپ کی بھی غلطی ہے. ہم اس لیے بس ہوگا کہ دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ بعد میں باتیں کریں گے. تو بہرحال میرے بھائیوں, یہ صفیں درست کرنا بڑا اہم مسئلہ ہے. جو بندہ صفیں درست نہیں کرتا وہ بہت گنہگار ہے. میں مختصر بتا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ کافی زیادہ غلطیاں تو اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صفیں درست کرنا یہ نماز کا حصہ ہے. اگر کوئی نماز کے اندر ہی کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا کہ وہ امام کی طرف قدم بڑھا کر صف مکمل کر رہے ہیں. 2 قدم اللہ کو بڑے پسند ہے, ایک جہاد میں جو اٹھتے ہیں اور دوسرا قدم نماز کے اندر صف کو ملانے کے لیے جو قدم ہوتا ہے, اللہ کو یہ 2 قدم بڑے پسند ہیں. اس لیے نماز کے اندر اگر 2-4 قدم اٹھا کر بھی صف سیدھی کرنی پڑے, نماز کے اندر ہی نماز کو درست کر لیا کرے. تو صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز میں شامل ہے. صفیں سیدھی کر لی, اب اس کے بعد آتا ہے نماز شروع کرنا. نماز شروع کرنے کے حوالے سے امام صاحب نے جب کہا اللہ اکبر,
اب تکبیر کہہ کے اذان نماز شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ بات زبان سے نیت کرنا کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں، یہ بدعت ہے۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ممکن تھا نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، آج ہم وہ کریں گے تو بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ممکن تھا کہ اللہ کے نبی زبان سے کوئی تکبیر پڑھتے، کوئی نیت پڑھتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ایسا ثابت نہیں۔ اس کی بہت بڑی ایک دلیل یہ بھی ہے، آپ نے کسی بندے سے پوچھ لو، اپنے اس بندے سے پوچھ لو جو یہ تکبیر پڑھتا ہے، اس کو تو عربی میں ذرا بتاؤ تکبیر کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ ساری نماز عربی میں ہے نا، تکبیر جو نیت ہے وہ عربی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے ہی نہیں، کسی حدیث میں ہے ہی نہیں نیت کے الفاظ، اسی لیے نیت کی عربی بھی نہیں آتی کسی۔ اگر نیت منہ سے بولنا نماز کا حصہ ہوتی ہے تو یقیناً عربی زبان میں ہوتی ہے، جیسے پوری نماز عربی زبان میں۔ تو میرے بھائیو یہ بدعت ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنا بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر یہ بات ذکر کی کہ یہ بات دین کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے مثال دے کے کہا کہ بندہ کھانا کھانے لگے تو اس نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں تسلے کے اندر چاول کھاؤں گا، اس کے اندر اپنے ہاتھ داخل کروں گا اور پھر چاولوں کو منہ میں ڈالوں گا، پھر اس کو چباؤں گا، پھر پیٹ میں ڈالوں گا، پھر ہضم کروں گا؟ کسی نے کبھی اس الفاظ یہ منہ سے ادا کیے؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو بہرحال دین کے لحاظ سے بھی بدعت ہے اور عقل کے لحاظ سے بھی چیز سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم جب آلو لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں سبزی لینے کے لیے تو ہم یہ نیت کیا کریں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں فلاں دکان سے 4 کلو آلو لینے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، آپ نے دل میں نیت کر لی، بس ٹھیک ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو مختصر زبان سے نیت ادا کرنا یہ کسی حدیث میں کسی جگہ پر نہیں آتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، آیت پڑھ انی وجہت، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کا ترجمہ وہ ہے جو نیت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، بدعت عمل ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نماز۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا ہے۔ اب اللہ اکبر کا یہ تکبیر تحریمہ ہوگی، اب نماز شروع ہو گئی ہے۔ اب حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ بخاری میں بھی مسلم جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کسی جگہ پہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو الفاظ ہے کندھے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کسی بھی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کو ہاتھ لگاتے یا کانوں کو پکڑتے، کانوں کو چھوتے، یہ چیز غلط ہے۔ ویسے بھی انسان جب کعبے کی طرف ہوتا ہے تو اس کی تمام کے تمام اعضاء کعبے کی طرف ہونے چاہیے۔ تو آپ جب ہاتھ اٹھائیں تو آپ کے ہاتھوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، دونوں۔ خیر، ہم نے تکبیر تحریمہ کی، ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا یا کانوں تک اٹھایا، اٹھانے کے بعد اب ہم نے باندھنے کہاں پر ہے؟ صحیح ابن خزیمہ میں بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے اوپر انہوں نے رکھ لیا۔ تو یہ واضح الفاظ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ید کو بائیں ید پہ رکھتے تھے۔ امام بخاری نے اس سے استدلال کیا کہ ید کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کی کونی، اس کو ید کہتے ہیں۔ آپ جب اس ید کو اس ید پہ رکھو گے ایسے تو یہاں سے آپ کا ہاتھ کبھی بھی ناف کے اوپر جا ہی نہیں سکتا، نہ نیچے جا سکتا ہے، جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ باندھ لیں۔ تو بہرحال اس کا بہترین طریقہ یہ تکلف بھی نہیں، ٹھیک بات بھائی ایسے کرتے ہو بھی نہیں، آپ سینے کے قریب اس کو بڑے اچھے سے مہذب انداز میں اپنے ہاتھوں کو باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ طریقہ موجود ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ناف سے نیچے اور ناف کے اوپر باندھنے والی ایک بھی حدیث نہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں، جو 2-4 ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ بہرحال اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہو گئی، ہم نے ہاتھ باندھ دیے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد نماز کا آغاز ہوگا، اللہم باعد بینی، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ بہرحال دعائیں کون سی پڑھنی ہے اس میں زیادہ اختلاف نہیں، کیونکہ وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نا ترجمہ یاد کریں، پھر آپ کو یہ جج کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے، جبکہ جو دوسری دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دیں جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ تو اب خود پھر فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ کون سی نماز آپ کو پڑھنی ہے، کون سی دعا آپ کو پڑھنی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز آپ بہرحال سبحانک اللہ بھی جائز، اللہم باعد بینی بھی، دونوں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
چاہے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا امام کے پیچھے کھڑے ہوں پھر کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا دل میں پڑھ لیا تو پڑھنی ضرور ہے. یہاں پر جو لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں انہیں تو ضرور خیال کرنا چاہیے. نماز جنازہ میں بہت سارے بھائی سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں, تو سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہر رکعت کے اندر. جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں ہوگی اس کی رکعت نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی اس کے بعد آمین کہنا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب امام آمین کہے, جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی, اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے. اب کیسے پتا چلے گا کب آمین کہنا؟ جب امام آمین کہے گا. اب امام آمین اونچا کہے گا تو باقی بھی اونچا کہیں گے تو آمین ملے گی نا. تو بہرحال میرے بھائیوں اونچی آواز سے آمین کہنا یہ ضروری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آمین کہا کرتے تھے مسجد گونج اٹھتی تھی. تو بہرحال اونچی آمین کہنا چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے سورت, کوئی بھی سورت جو آپ کو آسانی سے یاد آپ پڑھ لیں. ترتیب کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, پہلے کوئی پڑھ لیں بعد میں کوئی پڑھ لیں, ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو ایک آیت یاد ہے, ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے اندر ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے, ایک ہی آیت. اسی طرح ایک صحابی ایک تہجد پڑھتا, پوری تہجد میں اس قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہا. تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں کہ میں نے یہ پڑھنا, جو آپ کو مناسب لگتا ہے اچھا لگتا ہے آپ وہ آیت پڑھیں, جہاں سے مرضی پڑھیں. قرآن پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آ جاتا رکوع. رکوع کرنے کے لیے رفع الیدین کرنا, رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحیح بخاری میں 4 حدیثیں, صحیح مسلم میں 5 حدیثیں, اور اس کے بعد جتنی بھی حدیث کی کتابیں سب کے اندر موجود ہے. اس کا آسان سا حل یہ ہے, آپ کو جو بھی حدیث کی کتاب میسر ہو آپ حدیث کی کتاب پڑھیں گے. لوگوں کی دی ہوئی کتابیں جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو لوگ بہکائیں گے. آپ حدیث کی کتاب سے نماز پڑھیں, آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جس صحابی نے اس کو بیان کیا وہ صحابی مسلمان ہی 8 ہجری میں ہوا تھا. اٹ مین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا عمل ہے. حضرت ابوبکر سے, حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے, حضرت علی سے, عبداللہ بن عباس سے, ابو ہریرہ سے, عبداللہ بن عمر سے یہ رفع الیدین کرنا ثابت ہے. اگر کسی کو حوالے چاہیے ہو تو نماز کے بعد اسے لے سکتے ہیں. رفع الیدین کرنے کے بعد اب آتے ہیں رکوع کے اندر. رکوع کے اندر خرابی اکثر لوگوں کی یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں صرف گردن کو جھکا لیا تو رکوع ہو گیا. کیونکہ فقہ حنفی کے اندر یہ اصول ہے کہ جھکنے کو رکوع کہتے ہیں, جس نے جھک لیا اس کا رکوع ہو گیا. حالانکہ یہ غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا طریقہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جاتی تھی اور ہاتھ بالکل سیدھے ہوتے تھے. ہاتھوں کو بازوں کو اکڑا کے سیدھا کر کے ان گھٹنوں کو پکڑ لیں اور ان گھٹنوں کے اوپر زور ڈالیں, آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے. اور بعض بھائی جو بازوں میں خم لا کے کمر سیدھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی, پیچھے سے اونچی ہوتی ہے, آگے سے جھک جاتی ہے. اسی لیے بازو سیدھے رکھ کے رکوع کو اچھے طریقے سے کریں. اس کا بہترین حل یہ ایک دوسرے کو نماز چیک کروایا کریں. رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہو جائیں. یہ کھڑے ہونا کتنا ضروری عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی, ایک آدمی آیا, اس نے نماز پڑھی. اب نماز جب اس نے پڑھ کے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی, لوٹ جا نماز پڑھ. فإنک لم تصلی, بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پھر آ گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا ارجع فصلی, لوٹ جا, فصلی نماز پڑھ. فإنک, بے شک لم تصلی, تو نے نماز نہیں پڑھی. دوسری دفعہ کیا نماز پڑھ کے آ گیا. پھر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کو کہا تم نے نماز نہیں پڑھی, دوبارہ پڑھ. سامنے پڑھ کے آیا. جب تیسری دفعہ نماز پڑھ کے واپس آیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, کہ بے شک تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے, پھر آپ مجھے بتا ہی دیں نماز کس طرح پڑھنی, مجھے تو اس سے اچھی نماز نہیں آتی. تو اس حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح رکوع کر. رکوع کرنے کے بعد اچھی طرح کھڑا ہو کے تیرے پورے جسم کے اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں. پھر تو سجدہ کر اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ, اور پھر تو سکون کے ساتھ بیٹھ جا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ تیزی میں جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر رہا تھا, صحیح طرح اطمینان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا ہو رہا اور 2 سجدوں میں بیٹھ نہیں رہا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز ہی نہیں ہوئی, جا دوبارہ نماز پڑھ. اور یقین کریے کتنا عظیم عمل ہے. حضرت ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی تو اس نے بھی رکوع جلدی کیا اور سجدہ جلدی جلدی کیا.
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے ساتھی یہ بتا تو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کتنی دیر سے پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے 40 سال ہو گئے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے تو نے 40 سالوں میں، اس کا مطلب ہے کبھی کوئی نماز پڑھی ہی نہیں۔ حضرت حذیفہ یہ رازدار رسول ہے، فرمانے لگے میرے ساتھی تو نے اگر اس طرح نماز 40 سال پڑھی ہے تو میں فتویٰ دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر تو اس حال میں مر گیا نا تو فطرت اسلام پہ نہیں مرے گا، اتنی نماز کسے کام میں آئے گا؟ یہ بات آپ کی طرف سے نہیں کر رہا، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ وہ آئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے میرے ساتھیوں بتاؤ کیا میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے؟ ساتھیوں نے کہا ہاں عبداللہ ابن عباس ضرور سکھائیں۔ تو ساتھی بیان کرتے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے، اتنی دیر کھڑے رہے کہ ہمیں ایسے لگا کہ عبداللہ ابن عباس سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، پھر سجدہ کیا، سجدے کے بعد دوبارہ بیٹھے، اتنی دیر بیٹھے رہے کہ ہمیں لگا کہ عبداللہ ابن عباس دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اتنی دیر بیٹھے۔ تو اس لیے خدا رہا ان چیزوں کو سمجھے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، سجدہ اطمینان کے ساتھ کریں، پہلے ہاتھ زمین پر لگا لیں اور پھر 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے، اپنے بازوؤں کو کھول کے رکھنا ہے، انگلیاں کعبے کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی سجدے میں، پاؤں پیچھے سے یہ کھائیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، انگلیاں دبا کر زمین پہ رکھیں تاکہ انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو جائے، ایسے پاؤں ایسے ہوتے ہیں تو یہ انگلیاں آپ کے کعبے کی طرف ہو، اور پاؤں آپ کے پیچھے سے ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی جب سجدے میں جاتے تھے پیچھے سے ایڑیاں ملی ہوئی ہوتی، تو یہ ہمارے اندر کوتاہی ہے، نہ ایڑیاں ملاتے ہیں سجدے میں جاتے وقت، نہ ہاتھ پہلے لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے بازوؤں کو کھول کے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اطمینان سے بیٹھنا ہے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، یہ پڑھیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی، یہ والی حدیث سندر کمزور ہے، اس لیے بہتر آپ اللہم اغفر لی پڑھتے رہیں۔ بہرحال اس کے بعد آتا ہے دوسرا سجدہ، دوسرے سجدہ کے بعد سجدہ سہو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سجدے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، پہلی رکعت ہو، دوسری ہو، کوئی بھی ہو، تو پہلی رکعت کے بعد بھی جب کھڑے ہونا ہے تو 2 سجدے کر کے بیٹھ جانا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا اللہ کے نبی بھول گئے ہیں، لیکن بھولے نہیں ہوتے تھے، بیٹھ کے سکون سے پھر کھڑے ہوتے تھے، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، یہ اکثر لوگ نہیں کرتے، تو بہرحال ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر تشہد ہے، تشہد آخری تشہد کے اندر ہمیں یہ تورک کرنا چاہیے، اپنے سرین کے اوپر بیٹھ کر اپنے بائیں پاؤں کے کو نیچے سے دائیں پاؤں کے نیچے سے نکالنا چاہیے، اسے تورک کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں کیا کرتے تھے، اور تشہد کے اندر انگلی کو کعبے کی طرف اس کو ہلاتے رہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سنن ابو داؤد کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشہد میں بیٹھ کر اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، اونچی سری آواز میں پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، جو کمی کوتاہی اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد پھر ذکر و اذکار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، پھر بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا کرو، یہ نماز تمہارے لیے کل قیامت والے دن نور ہوگی، اللہ کے سامنے دلیل ہوگی، جب تم اللہ کے سامنے جاؤ گے یہ نماز تمہارے لیے دلیل بن جائے گی، یہ نماز پل صراط اندھیری گھاٹی ہے وہاں پر روشنی بن کر آ جائے گی، لیکن اگر کسی نے نماز کو صحیح طرح ادا نہ کیا نہ ہی اس کے لیے نور ہوگی نہ اس کے لیے دلیل ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اتنی ادھوری نماز پڑھتا ہے، اتنی ادھوری نماز کہ وہ نماز جب ختم کرتا ہے تو نماز اوپر اللہ کے پاس جانے کے لیے اجازت مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیتے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے قبول کیا جائے، اتنی ادھوری نماز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نماز پھر اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ جس طرح اس بندے نے مجھے تباہ و برباد کر دیا تو اس کو تباہ و برباد کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، فرشتے اس نماز کو لے کر اوپر جانے لگتے ہیں، اجازت نہیں ملتی کہ اس قابل نہیں ہے اس کو قبول کیا جائے، تو فرشتے اس نماز کو چتروں میں لپیٹ کے اسی نمازی کے منہ پہ دے مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے نمازی کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئیں گے، کھپے ہوں گے، 60 سال انہوں نے نماز پڑھی ہوگی لیکن ان کی کوئی نماز ان کو فائدہ نہیں ہوگی،
اسی لیے خدارا کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، اور صحیح نماز نہ ادا کریں تو پھر کیا فائدہ؟ اسی لیے میرے بھائیوں کوشش کریں، ایک دوسرے کو چیک کروائیں اور محنت کریں۔ نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ میں نے اکثر کہا کرتا ہوں یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے پکڑ پکڑ کے کسی کو دین سمجھائیں، پیچھے جا جا کے دین سمجھانا۔ یہ نہ اللہ کے نبی کسی کا طریقہ کار تھا نہ صحابہ۔ کوئی ایک واقعہ کہ اللہ کے نبی کسی کے پیچھے جا کے اس کو دین سمجھایا، دعوت دیتے تھے جس نے آنے آ کے لے، نہیں تو نہ سے۔ اسی لیے خدا را یہ نماز آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، اپنی نماز کو درست کرنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت والے دن آپ اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات مولویوں کی بات، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم، وہ لوگوں اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پر نازل ہوئی ہے۔ ولا تتبعوا من دون اولیاء، وہ ولیوں کی پیروی نہ کرنے لگ جانا، ان اولیاء کے پیچھے نہ لگ جانا۔ یہ اولیاء بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تمہارے لیے کامیابی قرآن و سنت میں، آسمان سے نازل شدہ چیزوں میں ہے۔ اولیاء کی بڑی عزت ہے، جس نے اولیاء کو تنگ کیا، جس نے اولیاء کو پریشان کیا، اس کی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اولیاء کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ پیروی صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، پیروی صرف قرآن و سنت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور ڈنکے کی چوٹ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔